अस्सलाम वालेकुम। हेयर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद और आज हम मीडियन को डिस्कस करेंगे। ये पीछे हमने मीन को पढ़ा, मीडियन पढ़ेंगे अब। इसके बाद हमने मॉड को पढ़ना है। ये सारे एवरेज वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेफिनेशन आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी बुक से, या जो ये लिखी है ये कर लें, नेट से देख लें, जिस तरह से भी। मेन चीज़ होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो वो हम देखते हैं जी। बाकी मैं पढ़ देता हूँ। इट इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी एवरेज है ना, अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपके पास दो तरह के सवाल आएंगे। एक होगा अनग्रुप डाटा और एक होगा ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा मीन कि आपको सीधी सीधी एक ही लाइन के अंदर या सिंपल रा फॉर्म में डाटा दिया जाएगा, कोई उनकी ग्रुपिंग नहीं होगी, कोई उनका जो है वो क्लास वगैरह नहीं बनी होगी। जबकि जब आप ग्रुप डाटा का जिक्र करेंगे तो आपके पास एक क्लास या ग्रुप बना हुआ होगा। तो हम दोनों तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैं दोनों तरह से आपको दिखाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे वैसे देख लेते हैं कि एक जो कह लें कि मुँह ज़ुबानी कलामी एक तरीक़ाकार जो है अनग्रुप डाटा के लिए, वो देख लेते हैं। बाकी फिर प्रॉपर इसके फार्मूलों के रिस्पेक्ट से देखेंगे। सिंपली आपके सामने शो हो रहा है कि अगर आपके पास ऑड डाटा हो, यानी कि 1, 3, 5, 7 की तादाद में रकमें दी हुई हों, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, अगर ऑड डाटा हो ना, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल जो दरमियान वाली वैल्यू होगी उसे कह देंगे कि ये आपका मीडियन है। ये यानी कि तुक्का कह लें या यूँ कह लें कि जब आपने ज़मानी काम करना हो, ये तभी मुमकिन होगा जब आपके पास सादा सी रकमें दी गई होंगी। लेकिन जब आपके पास कम्प्लेक्स वैल्यूज़ होंगी तब ये काम नहीं चलेगा। लेकिन चले कर लेते हैं। जब आपके पास 8 तादाद में डाटा गिवन हो, तो इस सूरत में आपने बिल्कुल दरमियान वाली जो रकम होगी वो आपका मीडियन होगा। और इवन डाटा जब आया तो आपने देखना है कि अब इवन वैल्यूज़ हैं तो बिल्कुल मिड में तो आएगा कुछ नहीं, बल्कि मिड में 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आपने मिड में आई हुई 2 वैल्यूज़ को सम अप करना है। लाइक ये 1 से लेकर 6 तक था, तो दरमियान में 3 और 4 आ रहा था। इनको जमा कर लिया, जो जवाब आएगा उसे 2 पर तकसीम कर देना है। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो अमूमन डेसिमल फॉर्म में होगा, 3.5 टाइप का, यानी इनकी दरमियानी वैल्यू होगी। तो वो आपका मीडियन कहलाएगा इवन डाटा के लिए। और डाटा में आपने बिल्कुल दरमियान वाली वैल्यू को मीडियन का नाम दे देना। इवन डाटा में आपने दरमियानी 2 वैल्यूज़ का एवरेज निकालनी है, उनको सम करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास इवन डाटा आ जाएगा। ये तो हो गया, चले ज़बानी आपने करना हो। अब आते हैं सेम काम अनग्रुप डाटा के लिए, जब आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला ऑड डाटा का भी और इवन डाटा का भी। ऑड डाटा का फार्मूला ये होगा कि आप n+1/2 टर्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे। n फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म, जितनी रकमें दी गई होंगी उनमें जितनी रकमों की तादाद है उनमें एक अपनी तरफ से जमा करेंगे, जो जवाब आए उसे 2 पर तकसीम कर देंगे। फिर इसको हल करके जितना जवाब आएगा उतने वाली टर्म तरतीब से लिखते हुए आपने, वो आपका मीडियन होगा। लाइक ये 5 रकमें दी थी 1 से लेकर 5 तक, मैंने इन्हें n की जगह लिख लिया। 5 + 1 6 आया, 6/2 3 हल करके ये थर्ड टर्म होगी। तो थर्ड टर्म यहाँ से तरतीब से देखे तो वो वैसे ही बाई चांस 3 आ गया है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे फिर वो जो तीसरी रकम आएगी आपके पास वो मीडियन कहलाएगा। तो n+1/2 टर्म जो है ये ऑड डाटा के लिए आपका मीडियन होता है फॉर अनग्रुप डाटा। और जब इवन डाटा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो इसका फार्मूला ये है कि आपने यहाँ पर ये गलती से =1/2 इधर ब्रैकेट के बाहर आना था, ये कंपोजिंग की मिस्टेक है, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो इसका फार्मूला सिंपली आप ये एंड वाला याद कर लें। 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये ब्रैकेट इधर गलती से लगी हुई है, ये इस तरफ होगी। तो 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट n/2 टर्म प्लस n+2/2 टर्म। मैं अब यहाँ देखता हूँ मेरे पास 6 रकमें हैं, मैंने n की जगह 6 दर्ज किया। 6/2 3 आया थर्ड टर्म, 6 + 2 8, 8/2 4।
تو تھرڈ پلس فورتھ ٹرم ان کو سم اپ کیا 2 پر ڈیوائڈ کر دیا، پھر بھی وہی آئے گا، اس لیے میں نے وہ سمپل اس پر لکھ دیے تھے۔ تو اس طرح سے ایون ڈیٹا کا فارمولہ استعمال کر کے آپ جو ہے وہ میڈین نکال سکتے ہیں ان گروپ ڈیٹا کے۔ تو ویسے آسان حل تو یہ اوپر والا ہی ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ فارمولہ لگائیں، یہ تو آسان سا ہوگا۔ آپ کو تھوڑا سا یاد رکھنا پڑے گا گروپ ڈیٹا کا فارمولہ، تو وہ بتا دیتا ہوں۔ گروپ ڈیٹا کا فارمولہ ہوگا ایم فار میڈین ایکول ایل لوور کلاس باؤنڈری آف میڈین کلاس پلس ایچ اوور ایچ کلاس انٹرول، ایف فریکوینسی ہوگی ان بریکٹ سگما ایف بائی 2 مائنس سی۔ سگما ایف کی جگہ ہم این بھی کئی بکس میں لکھا ہوتا ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں سمال ہے، تو سگما ایف بائی 2 مائنس سی، ایف فار فریکوینسی ان کا سم ہو گیا، اور سی جو ہے کمولیٹو پریسیڈنگ فریکوینسی ہوگی، وہ جب کویشچن آئے گا تب آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ فارمولہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سگما ایف کی جگہ این سمال کیس میں آپ یوز کر سکتے ہیں، تو وہ میں نے الگ سے لکھ دیا ہے۔ اب آتے ہیں جی سمپل سے کویشچن، ایک ان کی ایگزامپل کر لیتے ہیں۔ مثلا جی میرے پاس یہ ڈیٹا دیا گیا ہے 25 سے لے کر 36 تک، میں نے ان کی ترتیب لگائی۔ جب میں نے ان کی ترتیب لگائی ویسے دیکھا تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 آ رہا ہے، تو میں نے ان کو حل کیا اور اوپر والا فارمولہ لگایا کہ 31 ان کا میڈین ہوگا۔ ویسے بھی اگر آپ ترتیب سے لکھ لیں بہتر ہے، لیکن میں نے سمجھا دیا ہے۔ یہ تو پھر ایسے ہی آ گیا، میرے پاس فائل ایسی اوپن ہے کہ میں ادھر سالو نہیں کر سکتا، تو بس اوپر سے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ فائنڈ دی میڈین آف دیز ویلیوز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ویلیوز ہیں، تو ایک تو طریقہ ان کو ترتیب سے لکھ لیں، ورنہ n+1/2 کی جگہ فارمولہ میں n کی جگہ 9 درج کیا، 9 جب میں 1/2 10 آیا، 10/2 5، پانچویں ٹرم ترتیب سے لکھنی ہے۔ اب یہاں پہ پھر ترتیب کو نہیں لگی ہوئی، تو ترتیب سے دیکھ لیتے ہیں جی۔ یہاں پہ سب سے چھوٹی ویلیو 21 آئے گی، پھر دوسرے نمبر پر 27 آئے گی، پھر تیسرے نمبر پر 32 آئے گا، پھر چوتھے نمبر پر 36 آئے گا، اور پانچویں نمبر پر 45 آئے گا۔ تو اس لیے ہمارے پاس ففتھ ٹرم جو ہے 45 کی ایکول آئی، اور ہمارا متعلقہ میڈین ہوگا۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا، باقی پھر آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ کافی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، ان کا میڈین معلوم کرتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8، میں نے ایک رقم بڑھا دی ہے، تو 8 ویلیوز ہیں، تو 1/2 انٹو n/2 پلس n+2/2 لکھیں، یا n/2 + 1 لکھ لیں۔ وہ میں نے اوپر دونوں فارمولے لکھے تھے، ایک کو ڈسکس بھی کیا ہے، تو یہ وہی ہے کہ n+2/2 ایز اے ہول اگر ڈیوائڈ کریں، نہیں تو n/2 + 1 ٹرم کر لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کو حل کیا تو یہ 4th + 5th ٹرم آئے گی۔ اب یہاں سے ترتیب پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھیں، جو اسٹیٹ کے جتنے کویشچن ہیں نا، آپ سب سے پہلے ویلیوز کو ترتیب میں لکھا کریں۔ جب ترتیب میں لکھیں گے تو آپ کا کویشچن جو ہے وہ آدھا رہ جاتا ہے۔ تو 36 + 45 4th and 5th ٹرمز دیئر سم ڈیوائڈنگ بائی 2، ان کو حل کیا تو یہ 36 اور 45 کو جمع کیا، تقسیم 2 کیا، 40.5 اس کا جواب آئے گا۔ اس طرح سے میڈین نکالا جا سکتا ہے ان گروپ ڈیٹا کا۔ آگے چلتے ہیں جی، گروپ ڈیٹا کی طرف آتے ہیں۔ وہ یہاں ایک چیز سمجھانے والی ہے، ورنہ ہے وہ بھی فارمولہ ہی لگانا ہے۔ یہاں ہوگا کیا، آپ کو میڈین کے اندر یہ کلاس اور فریکوینسی، یہ صرف 2 کالم دیے گئے ہوں گے، سوالوں میں صرف 2 کالم دیے جائیں گے، کلاس اور فریکوینسی۔ باقی کلاس باؤنڈری اور کمولیٹو فریکوینسی آپ نے خود نکالنی ہے۔ یہ دیا جائے گا، سب سے پہلا کام آپ نے کلاس باؤنڈری بڑھانی ہے۔ وہ کیسے ہوگا، 10 سے 14 تک یہ لیمٹس ہیں، یہ مائنس نہیں ہے، یہ لمٹ ہے کہ 10 to 14۔ تو آپ نے کلاس باؤنڈری بناتے ہوئے صرف ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو لوور لمٹ ہوگی اس میں 0.5 کم کر دینا ہے، اپر لمٹ میں 0.5 بڑھا دینا ہے۔ تو 10 میں سے 0.5 کم کریں تو 9.5 آیا، اور 14 میں 0.5 بڑھائیں گے تو 14.5 آ جائے گا۔ اسی طرح 15 to 19، یہ 14.5 to 19.5 کم ہوتا چلا جائے گا، ایک طرف کم ایک طرف زیادہ۔ لائک اینڈ والا دیکھتے ہیں، 30 سے 34 ہے، تو یہ 30 میں 5 کم کیا تو 29.5، اور 34 میں 5 بڑھایا تو 34.5۔ یہ کلاس باؤنڈری آ گئی۔ ایک کلاس کو لے کر آپ نے کلاس باؤنڈری بنانی ہے۔ اس کے بعد فریکوینسی کو لے کر کمولیٹو فریکوینسی بنانی ہے۔
اگر آپ اردو میڈیم سے ہیں تو مجموعی تعدادات کبھی آپ نے 9th-10th میں پڑھا ہوگا، وہ چیز ہے۔ فریکوینسی سے کمیولیٹو فریکوینسی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی فریکوینسی ایز اٹ از لکھ لینی۔ یہ دیکھیں یہاں 5 تھا تو ادھر 5 آ گیا۔ اتنا کام کرتے ہوئے اب اگلے جو روز ہوں گی، اگلا باکس جو ہے، آپ نے سامنے والی اس کی متعلقہ فریکوینسی ایڈ کرتے چلے جانا ہے، تو آپ کی کمیولیٹو فریکوینسی بنتی چلی جائے گی۔ اب دیکھیں یہ 5 ہے، 5 میں 12 جمع کیا تو 17، 17 میں 30 جمع کیا تو 47، 47 میں 25 جمع کیا تو 72، 72 میں 6 جمع کیا تو 78 آ گیا۔ یہ آپ کے پاس کمیولیٹو فریکوینسی ہوگی۔ فارمولہ میں ہمیں فریکوینسی کا سم بھی چاہیے، تو یہ ایف ہے تو ان کو سم اپ کیا تو 78 آ گیا۔ سگما ایف اس کے نیچے لکھنا تھا، یہ یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کو حل کرتے ہیں۔ ایل آ گیا، ایچ آ گیا، یہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایل پلس ایچ اوور ایف سگما ایف اوور 2 مائنس سی۔ آپ نے سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے، یہاں فریکوینسی والے ٹیبل میں آئیں گے۔ فریکوینسی والے ٹیبل میں آ کے آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں سب سے بڑی فریکوینسی آ رہی ہے۔ ہم نے غور کیا یہاں پہ سب سے بڑی فریکوینسی 30 آ رہا تھا، تو آپ نے اس پورے رو کو نہ استعمال کرنا ہے فارمولوں کے اندر۔ تو یہ اب آپ کی پوری رو جو ہے کام کی ہے، تو یہ آپ کی میڈین گروپ کہلائے گا، یہ میڈین فریکوینسی کہلائے گی، یہ پورا میڈین گروپ کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ میڈین رو کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے یہ والا۔ اب دیکھیں جی اس رو کے اندر اب ایل کیا ہوگا؟ اس رو میں جو کلاس باؤنڈری کی لوور لمٹ ہے، اس رو میں جو سب سے بڑی فریکوینسی تھی، یہ سب سے بڑی فریکوینسی 30 آئی۔ اس میں جو کلاس باؤنڈری آئی وہ یہ بنا گروپ۔ اس کی جو لوور لمٹ ہے اسے آپ نے کیپیٹل ایل کا نام دینا ہے، 19.5 ادھر پٹ کر دیا، پلس ایچ اوور ایف۔ ایچ ہوگا انٹرول گیپ، ہم نے غور کیا 10 سے 14، 15 سے 19، 20 سے 24، کہیں بھی غور کریں 5 کا فرق آ رہا ہے۔ جو فرق ہوگا گروپس کے اندر یعنی تعداد میں، وہ آپ کا انٹرول گیپ کرائے گا، اسے آپ نے ایچ کا نام دے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کی آئے گی میڈین فریکوینسی، یہ سمال ایف جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سب سے بڑی فریکوینسی ہے وہ آپ نے ادھر پٹ کر دے دی ہے۔ اس کے بعد سگما ایف وہ ہم ویلس نکال چکے 78/2 مائنس سی کیا ہوگا؟ یہ جو میڈین آپ کے پاس گروپ ہے نا یہ والا، اس کے گروپ میں جو کمیولیٹو فریکوینسی وہ آئی 47، اس سے پیچھے والی جو فریکوینسی ہوگی بالکل پچھلے باکس کے اندر، وہ آپ کے پاس سی ہوگا، یعنی میڈین گروپ کی کمیولیٹو فریکوینسی اس سے پریویس جو فریکوینسی ہے وہ آپ کے پاس سی کہلائے گی، وہ 17 ہے، وہ ہم نے پٹ کر دی۔ باقی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو 385.5 آپ کا آنسر آ جائے گا۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ہم نیکسٹ جو ہے ہمارا ٹاپک ہے موڈ کا، وہ بھی اسی جیسا ہی ہے، وہ تھوڑا سے فرق کے ساتھ، یعنی گروپ ڈیٹا کے اندر وہ ہمارا آسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ کریں گے۔